بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالے اور بدصورت بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، معذور یا کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی کے ہمراہ اور اپنے بچوں کے ہمراہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، میرا آپ سے ایک سوال ہے، ایک مشکل ہے، اس کو حل فرما دیجئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہو کیا مسئلہ ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، امیر المؤمنین، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے۔ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، اس کا رنگ کالا ہے۔ اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے، جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا۔ بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے امیر المومنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ میرا خاوند ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے اور ہمیشہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کا اور اس کے مال کا خیال رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ پہ یقین نہیں کر رہا۔ شوہر نے کہا، امیر المومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو یہ میرے جیسا ہوتا، جبکہ اس بچے کو دیکھ کر صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی بیوی مسلسل رو رہی تھی اور خاوند اپنی بیوی کی ایک بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ معاملہ انتہائی پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس خاوند، بیوی اور بچے کو لے کر مولا کائنات علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے کے بعد سارا معاملہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خاوند سے کہا، اے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم اس کا سچ سچ جواب بتانا۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی تو کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سوال سن کر وہ آدمی کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کر کے کہنے لگا، ہاں یہ بات سچ ہے، میں نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تو تیرا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہوا۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دوران ہم بستری کرو گے تو بچہ کالا اور بدصورت ہی پیدا ہوگا۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ حدیث اور قرآن میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت گناہ کیوں ہے۔ اس کے پیچھے یہی حکمت عملی پوشیدہ تھی۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ حیض میں ہم بستری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور بندہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں بھی آ جاتا ہے اور انسان طرح طرح کی بیماریوں کا بھی شکار ہو سکتا ہے، اور اسی طرح بچے بھی بدصورت پیدا ہوتے ہیں۔ محترم دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی۔ اتفاق سے شوہر کا اسی رات کو وصال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کی الزام تراشی شروع کر دی کہ اس کا میاں تو پہلی ہی رات انتقال کر گیا تھا، اس لڑکی نے بچے کو جنم کیسے دے دیا۔
وہ بچہ حرام کاری کا نتیجہ ہے، اس کا خاوند نہیں ہے، پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کی پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، جب بچہ میرے باپ کا نہیں ہو سکتا، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے۔ الزام تراشیوں میں پیش اس عورت کا سوتیلا بیٹا سب سے آگے تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ بچہ میرے باپ کا ثابت نہ ہوا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ساری وراثت کا حقدار اکیلا ٹھہرے گا۔ اس وجہ سے بوڑھے شخص کے اس بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے تو بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا کہ اے قاضی محترم، میرا باپ شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں۔ سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی ہی رات مر گیا تھا، تو یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جب مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قصہ سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بیٹے سے سوال کیا کہ اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے ہیں، جس کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں، وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ سب لوگ بڑے انہماک سے اور دلچسپی سے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کیسے اس کیس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ کچھ ہی لمحوں میں بچوں نے آپس میں کھیلنا کودنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں اور مستیاں شروع کر دیں۔ کچھ دیر بعد مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو بلایا اور کہا کہ سب بچے ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام نے ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اور دیکھا یہ سب بچے بڑی آسانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اور کھڑے بھی ہو رہے ہیں، ان کو کھیلنے بیٹھنے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی۔ مولا کائنات نے دیکھا کہ جس بچے پہ الزام لگایا جا رہا تھا اس کو بیٹھنے میں اٹھنے میں کافی دقت ہو رہی تھی اور وہ باقی بچوں کی نسبت کمزور اور سست لگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ بچہ اسی بڑے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے باپ کا بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی کوئی دقت اور تکلیف نہیں ہو رہی، وہ بآسانی چلتے پھرتے اور کھیلتے نظر آ رہے ہیں، ان میں کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت مند خوبصورت اولاد سے نوازے، آمین۔ محترم دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔